الحمد لله بحمده تتم الصالحات وتسير وبشكره تكثر النعم وتزيد وبفضله تتنزل الرحمات على العبيد. الأمر أمره والملك ملكه والحكم حكمه والقضاء قضاؤه والكل عباده ولا يخرج شيء عن سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه. أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء وظاهر بلا خفاء وباطن بلا اختفاء. رفع السماء فأعلاها على غير بناء وبسط الأرض وسواها على تيار الماء وخلق الخلق ودبرهم كيف شاء. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعزيمنا وقائدنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا خير من عرف الإله بفضله يا بهجة الدنيا ونور خطاها فبحق تمتمت الحروف وسرها لم يحصها غير الذي أوحاها. وبحق من ألقى الجبال رواسيا والأرض قدر قوتها ودحاها ومن خلق النجوم وبدرها في قبة ألياء أن تضياها. لو أن أرضا مثل أرض سمائنا فوق السماء سبع كنت أنت سماها. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدالوه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور سرور کائنات باعث تکوین کون و مکان حامی بے کساں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت معزز و محترم محتشم سامعین اور بالخصوص علماء کرام حفاظ قرائے کرام جو اس محفل کی زینت ہیں سٹیج پر تشریف فرما ہیں تو ہے اللہ رب العزت ہمیں ان سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اختصاراً چند گزارشات آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. شاید ہمارے مزاج میں موافقت نہ آ سکے. میں ذرا دھیمے انداز سے بڑے سکون سے اطمینان سے گفتگو کرنے کا عادی ہوں تو چند کلمات کہنے کی جسارت کر رہا ہوں. دعا اللہ رب العزت مجھے توفیق ارزانی فرمائے کہ میں آپ تک اپنا مدعا بیان کر سکوں پہنچا سکوں. سمین ذی وقار آج ہم اس فقید المثال آپ کی جو محبتیں ہیں وہ فقید المثال ہیں. تعداد کی میں بات نہیں کر رہا, آپ کی محبت کی بات کر رہا ہوں, آپ کے انداز کی بات کر رہا ہوں, آپ کی اداؤں کی بات کر رہا ہوں کہ جس محبت کے ساتھ جس ولولے کے ساتھ آپ نے اس محفل کو سجایا ہے اور پھر آپ یہاں پر اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں.
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، حضور سرور کائنات کی آل آپ کے اصحاب کے ساتھ والہانہ سچی اور سچی عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، ایک تو ہمارا یہاں پر حاضری کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اہل بیت کے ساتھ اپنی عقیدتوں کا اظہار کریں، اپنی محبتوں کا اظہار کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک طرح سے تجدید عہد کا بھی موقع ہے کہ ہم یہ عہد کریں کہ جس طرح سے، جس انداز سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام علی مقام اور آپ کے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حق کی خاطر باطل کے سامنے وہ جس طرح سیسا پلائی دیوار بنے رہے، اسی طرز پر ان سے فیض حاصل کرتے ہوئے آج بھی یزید تو اس وقت تھا، لیکن آج اس کی افکار اور اسی طرز کے افراد موجود ہیں جو ہمارے اذہان میں، ہمارے دلوں میں طرح طرح سے فتنوں کو ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فتنہ خوارج، فتنہ نواصب، فتنہ قادیان، فتنہ گوہر شاہی اور اس طرح کے بے شمار افراد ہیں، لوگ ہیں جو ہمیں آج اسی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرف یزید لے جانے کی امت کو کوشش کرنے لگا تھا۔ لیکن آپ دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ جو ان کے عزم تھے یزید کے اور اس کے حواریوں کے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد نہ ان میں سے کوئی زندہ باقی رہا اور نہ ہی جو اس کے ذہن میں اور ان کے اذہان میں وہ خیالات تھے، وہ منصوبے تھے، وہ پلانز تھے، وہ باقی رہے۔ اگر کچھ باقی رہا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ذکر باقی ہے، آپ کی تعلیم باقی ہے، اور آپ کا جو طریقہ کار، آپ نے صبر جس طرح سے میدان کربلا میں فرمایا، وہ باقی ہے۔ ہم نہ صرف اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور عقیدت رکھتے ہیں، بلکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اسی طرح محبت رکھتے ہیں۔ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جہاں پر انہوں نے یہ فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے اصحاب سے بھی محبت کرو۔ آپ نے فرمایا میرے اصحاب جو ہیں وہ ہدایت کے ستاروں کی مانند ہیں، پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، اور میرے جو اہل بیت ہیں وہ سفینہ نوح کی مانند ہیں۔ جس طرح جو کوئی بھی حضرت نوح علیہ السلام کی سفینہ پر سوار ہوا، ناجی ہوا، نجات پا گیا، آج بھی جو کوئی من رکبہا نجا، جس نے جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو رہ گیا، جو سوار نہ ہوا، وہ برباد ہو گیا۔ آج بھی جو میرے اہل بیت کا دامن تھامے رکھے گا وہ نجات پا جائے گا، وہ فلاح پا جائے گا۔ یہ ہمارے پاس دین کو لینے کے دو اہم ذریعے ہیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کوشش کریں کہ دونوں کے ساتھ اس طرح سے محبت کریں جس طرح محبت کرنے کا حق ہے۔ اسلام افراط و تفریط سے پاک، معتدل دین ہے۔ اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنے تزکیہ کے متعلق جو تعلیم ملتی ہے اس میں آپ دیکھیے تو آپ کو نہ زیادتی محسوس ہوگی، نہ کمی محسوس ہوتی ہے، نہ افراد نہ تفریط۔ اعتدال، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کی تعلیم فرمائی ہے، اور ہمارے جتنے بھی مشائخ تصوف گزرے ہیں انہوں نے بھی
اعتدال کی تعلیم فرمائی کہ کسی چیز میں حد سے زیادہ نہ بڑھو اور اتنی بھی کمی نہ کرو کہ اس کا حق ادا نہ ہو سکے. تو کوشش کریں کہ صوفیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے مزاج میں بھی اعتدال قائم کریں. یہ نہ ہو اب اعتدال کے آپ کو مزید آسان فہم کرنے کے لیے، تسہیل کے لیے، سمجھنے کے لیے یہ بیان کرتا ہوں کہ انسان ایسا نہ ہو کہ ہر کسی سے جھگڑتا پھرے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ اپنے حق کے لیے، اپنے حقوق کے لیے کھڑا نہ ہو سکے. جس طرح اصحاب کے مزاج کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ آپس میں وہ بڑے محبت کے ساتھ، بڑے رحم دلی کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن کفار پہ وہ شدت اختیار کرتے ہیں. یہی تعلیم ہمیں ہر گوشہ زندگی میں اپنانی چاہیے، کیونکہ اسلام صرف ہمارے لیے ہمارے عبادات کو وضع نہیں کرتا، ہماری طریقہ عبادت جو ہے اس کو وضع نہیں کرتا، ہمارے معاملات اور معمولات کو بھی ہمارے لیے جو ہے وہ بیان کرتا ہے. مکمل ضابطہ حیات ہے، اول سے لے کر آخر تک، مہد سے لے کر لحد تک، کوئی گوشہ فروگزاش نہیں چھوڑا دین میں جو بیان نہیں کیا گیا ہو. تو اس لیے سامعین کوشش کریں کہ علماء سے استفادہ حاصل کریں، ان کے پاس بیٹھیں اور اہل بیت اطہار اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں اور ان کی اتباع کریں، کیونکہ یہی معیار محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہی لوگ ہیں جو معیار محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع محبت رسول، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے نبی کے اصحاب ایمان لائے ہیں، جس طرز پر وہ لائے ہیں. اگر ہم اصحاب کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتباع انہوں نے اس طرز سے کی ہے، بغیر کسی سوال، بغیر کسی چون و چرا کے آپ کی اتباع کی ہے، بغیر سوچے آپ کی اتباع کی ہے. دعا اللہ رب العزت ہمیں ان کے فیضان سے حصہ عطا فرمائے اور اسی طرز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور سرور کائنات اپنے نواسوں سے بے حد محبت فرماتے تھے. حضرت عبداللہ بن شداد رحمہ اللہ اپنے والد گرامی سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ہمارے درمیان تشریف لائے اور غالباً مغرب یا عشاء کا وقت تھا. تکبیر ہوئی، آپ کے ساتھ حضرت امام حسین اور حسن دونوں تشریف فرما تھے. لائے ان کو بٹھا دیا، نماز شروع ہوئی. جب سجدے کا وقت آیا تو فرماتے ہیں کہ سجدہ کچھ زیادہ لمبا ہو گیا. تو ہمیں تشویش ظاہر ہوئی کہ ہم دیکھیں کیا معاملہ پیش آیا ہے، کیا وحی کا نزول تو نہیں ہو رہا. تو جب آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو آپ کی پشت پر آپ کے نواسا سوار تھے. بعد میں پوچھا کہ حضور کیا معاملہ تھا، سجدہ کیوں اتنا دراز فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ نہ تو وحی کا نزول ہو رہا تھا نہ ہی کوئی اور معاملہ تھا، فقط اتنا تھا کہ نواسا میرے پشت پر سوار تھا اور مجھے یہ پسند نہ تھا کہ میں اپنے سر اٹھانے میں عجلت کروں. اس انداز سے آپ نے اپنے نواسوں سے محبت فرمائی اور ہمیں بھی تعلیم فرمائی کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے، اور جو اللہ سے بغض رکھتا ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کی جو ٹھکانہ ہے، اس کی جو منزل ہے وہ جہنم ہے. دعا اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور جس محبت سے آپ نے
مجھے زیادہ ساتھیوں کے نام بھی نہیں آتے، نہ میں یہاں کا باسی ہوں، نہ میں رہنے والا ہوں، نہ میں آپ کے کچھ زیادہ نام لے سکتا ہوں، نہ کوئی یہ معاملات میں نہیں کر سکتا، لیکن الحمدللہ ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خاطر، آپ کے ذکر کی خاطر یہاں پر حاضر ہیں، کیونکہ سفر کرنا، کسی کی محبت میں سفر کرنے کی جو اہمیت ہے، جو افادیت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھنا پڑے گا کہ کوئی شخص کہیں جا رہا تھا تو راستے میں ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اس نے پوچھا کہ فلاں شخص کے جو تو ملاقات کرنے جا رہا ہے، ملنے جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ کیا کوئی حاجت ہے تجھے اس سے؟ کیا کوئی حاجت ہے؟ کس وجہ سے جا رہا ہے؟ کوئی کام ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی لین دین کا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کوئی وجہ نہیں، نہ ہی کوئی لین دین کا معاملہ ہے، نہ کوئی خوشی غمی کا معاملہ ہے، فقط اتنا ہے کہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر اس نے اس شخص کو کہا کہ جس طرح تو اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ بھی تجھ سے محبت کرنا ہے۔ دعا اللہ رب العزت ہمیں علماء، بزرگوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔